اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اذان کو ایک اپنا روٹین کی چیز بنا رہے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ لوگوں نے تجارت کو اپنا کام بنا لیا، لوگوں نے موبائل کو اپنا کام بنا لیا، لوگوں نے ٹی وی کو اپنا مشغلہ بنا لیا، موبائل کو اپنا مشغلہ بنا لیا، تجارت کو، ہر چیز کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو ہم بھول گئے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ یہی فرمایا کہ سبحان اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھ رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب بھی میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو یقین جانے شیطان اپنی ہر کوشش کرتا ہے کہ میں اس بندے کی یا بندے کی نماز کو خراب کروں۔ کیسے خراب کرتا ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر طرح طرح کی اس کی سازشیں حدیث مبارکہ میں واضح ہوئی ہیں، عریاں ہوئی ہیں۔ وہ سازشیں کیا ہیں کہ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے۔ جب ہمیں نماز کے اندر کثرت کے ساتھ جمائی آتی ہے، یعنی کہ اباسی آتی ہے، اس جمائی کے اندر شیطان جاتا ہے، سوچ کے اندر پھر داخل ہو جاتا ہے، اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ طرح طرح کے طریقوں سے جو ہے ہمیں وہ گمراہ کرتا ہے، ہماری نماز سے ہمیں بھٹکاتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی نماز کو خراب کر دوں۔ مثال کے طور پہ ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تو وہ نماز کے اندر ہمیں یاد آ جاتی ہے کہ یار میں نے یہ کام کرنا تھا اور وہ یہ کام میرا رکا پڑا ہے، یا یہ آ جاتا ہے کہ میں نے کسی کو کال کرنی تھی تو میں نے اس ٹائم اس کو کال کرنی ہے، میں جلدی سے نماز ادا کروں۔ یا ایسے ہوتا ہے کہ استغفار معاذ اللہ، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ مطلب کچھ بھی یاد آ جاتا ہے، بہنوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، دنیا داری کے کام، موبائل پہ کسی کے ساتھ ہم نے رابطہ کرنا ہے تو وہ کام، کوئی ہمارا کوئی صدیوں سے مطلب ختم ہو چکا ہے، بچھڑ چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کے بارے میں سوچ آ جانا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ شیطان کے گمراہ کرنے کا ذریعہ ہیں۔ شیطان ان کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہماری نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب نماز ادا کریں تو کوشش کیا کریں کہ یہ نماز جو ہے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب ہم نماز ادا کریں تو ہماری پوری توجہ جو ہے وہ نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک حل بھی بتایا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں نماز کے اندر جمائی آئے تو تم یہ سوچا کرو اس ٹائم کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ان کو نماز کے اندر جمائی کبھی نہیں آتی تھی۔ بس یہی سوچنا، تو اس ٹائم تمہارے اندر شیطان، تمہیں جمائی نہیں آئے گی۔ اگر جمائی آ رہی ہے تو جو ہی تم یہ سوچو گے فوراً جمائی رک جائے گی، جمائی نہیں آئے گی، شیطان ہمارے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ جمائی روکنے کا ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ذریعہ اور طریقہ بتایا گیا۔ اور یقین جانیں، میں پریکٹیکلی بات کر رہی ہوں کہ جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں میرے خود کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے معاملہ۔ میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، مجھے طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ میرے بچے کوئی نقصان نہ کر دیں، یا میرا بچہ بھی آ رہا ہے وہ میرے آگے سے گزر جائے گا، یا میری امی یا میرے ابو، یا کوئی بھی میرا ضروری کام ہے وہ میں نہیں کیا ہوتا تو وہ مجھے نماز کے اندر یاد آ جاتا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے، تو وہ میں جلدی نماز ادا کروں اور وہ کام کروں۔ لیکن یقین جانے جو ہی میں نماز ادا کرتی ہوں، یقین جانے پھر مجھے وہ کام بھول جاتا ہے جو نماز کے اندر یاد تھا، اور میں پھر کسی اور کام میں لگ جاتی ہوں۔ تو یہ شیطان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، شیطان کی
کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہماری نماز کو خراب کرے، تو یوں ہی نماز کے اندر آپ کھڑے ہوں اور اگر آپ کو جمائی آئے تو آپ کثرت کے ساتھ سوچا کریں کہ سبحان اللہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، انبیاء کرام کو نماز کے اندر ان کو جمائی آتی ہی نہیں تھی، معذرت کے ساتھ ان کو جمائی آتی ہی نہیں تھی، وہ اس جمائی سے آزاد تھے، ان کو جمائی نہیں آتی تھی انبیاء کرام کو۔ تو سبحان اللہ، اسی وجہ سے ہمیں بھی بتایا گیا کہ جب بھی تمہیں یہ سوچ آئے تو کوشش کیا کرو کہ اسی ٹائم دل کے اندر استغفار بھی کہا کرو اور سوچا کرو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمائی نہیں آتی تھی، تو شیطان اسی ٹائم، اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے، اسی ٹائم یہ پیچھے ہٹ جائے گا اور ہمارے جسم کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، ہمارے دل کے اندر یہ اپنا پیترا جو ہے وہ کبھی استعمال نہیں کر پائے گا۔ نیکی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ میرے چینل کا، میری فیملی کا حصہ بن سکیں، اور میں جو بھی نیکی کی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ آپ سن سکیں اور آگے دوسروں تک بھی یہ سلسلہ ہم جاری اور ساری رکھ سکیں، کیونکہ نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور اس صدقہ جاریہ میں آپ میرا حصہ بنیں، جہاں پہ لوگ برائی پھیلا کر، فحاشی پھیلا کر گمراہ ہو رہے ہیں، ہم اس نیکی کے کام کو آگے پھیلا کر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔